بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ہر شہر اور پاکستان کے ہر گاؤں اور دنیا کے ہر اس جگہ سے جہاں سے ہم مل رہے ہیں، جہاں سے مجھے سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان لوگوں کے لیے عزت، پیار اور السلام علیکم۔ ناظرین، 1200 دکانوں پر مشتمل گل پلازہ کراچی نظر آتش ہو گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ سیاست کی جا رہی ہے۔ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑا نقصان ہے اور اس کو ہمیں سیاسی ضرورت نہیں بنانا چاہیے، اس پر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال بات تو ہوگی نا، بات تو ہوگی کہ یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ اب اس حادثے کی تفصیلات میں جائیں تو میرے خیال وہ اس گفتگو کا حصہ بھی نہیں ہے، اور وہ ساری کی ساری تفصیلات آپ حاصل بھی کر چکے ہیں۔ بس اس بات کو دہرا لیا جائے کہ یہ کوئی اس طرز کا، اس نوعیت کا پہلا حادثہ نہیں ہے۔ لاہور کی الیکٹرانک مارکیٹ کا کچھ سال ہوئے، وہ نظر آتش ہوئی، شعلے بھڑکے، نقصانات ہوئے، آپ کے ذہن میں ہے۔ اسلام آباد میں شاپنگ ہال، اس کو آگ لگی، آپ کے ذہن میں ہے، آپ کو یاد ہے۔ اور ابھی کوئٹہ میں 200 دکانیں جل گئی ہیں، راکھ ہو گئی ہیں، نقصان ہوا ہے۔ نقصانات کس قدر ہیں اس کا اندازہ صرف ایک ویڈیو کلپ سے لگا لیں کہ الخدمت کے لوگ اسی گل شاپنگ پلازہ سے انہوں نے مطلب دو کوئی چھوٹے چھوٹے کنٹینر تھے جن میں انہوں نے وہ راکھ اٹھا رکھی تھی، اور مالک دکان کہہ رہے تھے کہ 1,64,00,000 روپے ہیں جو جلے ہوئے ملے ہیں، اور اس سے ڈبل، یعنی 1,64,00,000 تقریباً کو 3 کروڑ سے زائد 3.25 کروڑ کی رقم تو وہاں پہ مزید بھی موجود تھی، اور جو مال ہے وہ الگ۔ جانی نقصان کی بات کریں تو لوگ وہاں پہ کتنے ہوتے ہیں؟ 1200 دکانوں میں اگر آپ وہاں پہ کام کرنے والوں لوگوں کو پر دکان 3 بندے بھی کیلکولیٹ کر لیں، جو کہ کم ہے، بہت بڑا پلازہ ہے، اور 3 دکاندار گاہک وہاں پہ آپ لگا لیں تو یہ کوئی 3600-3700 بندہ ایک وقت میں ممکن ہے۔ لیکن یہ بہت کم تعداد ہے کہ وہاں پہ لوگ ہوں، اور نقصان کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ ایک ہی دکان سے 6 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے، اور جب بھی واقعات ہوئے ہیں تو ہمارا ریسپانس وہاں پہ کیا تھا، ہم نے اس حادثے کو کیسے ڈیل کیا۔ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ حادثات کو بچانے کے لیے، حادثات کو دیکھیں، انتظام یہ ہے کہ حادثات کو ہونے سے بچایا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا، بالکل رب تعالیٰ نے انسان کے ذہن جو ہے، دماغ جو ہے، وہ ٹاپ پہ فٹ کیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان حادثات کو ہم نے کیسے روکنا تھا۔ ان دکانداروں کے وہاں پہ کیا بندوبست تھے، انہوں نے کس قدر آگ بجھانے والے آلات یا دیگر جو حادثات سے نمٹنے کے آلات ہیں وہاں پہ انہوں نے کتنے اپوائنٹ کر رکھے تھے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے، اس لیے میں پہلے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں، حکومت سندھ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ دکانداران کیوں آگ بجھانے والے آلے نہیں رکھتے۔ تو دیکھیں، یہ آپ نے بھی تو مینیج کرنا ہے نا۔ دیکھیں، فرد واحد ان چیزوں کو اس قدر نہیں جانتا جس قدر حکومتیں جانتی ہیں، یہ حکومتی ادارے ان کو مینیج کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ جب ایک نقشہ تیار کیا جاتا ہے، جب کوئی پلازہ یا جب کوئی دکان تعمیر ہوتی ہے تو یقیناً اس کا نقشہ بنتا ہے، اور گورنمنٹ سے، حکومت سے اس کی منظوری لی جاتی ہے۔ کیا وہاں آپ اس نقشے کو کیسے ترتیب دیا؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آپ سوات کے واقعے کو یاد کریں۔ سوات کا واقعہ ہوا تو ہم نے وہی ہوٹل جو ہم نے خود بنوائے تھے وہ ہم نے گرا دیے۔ اسی طرح میرا ڈیرہ اسماعیل خان جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ دریا کنارے جتنے بڑے خوبصورت ہوٹل بنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہاں پہ نادرا کا سرکاری آفس بھی بنا ہوا تھا، وہ ہم نے گرا دیا۔ مینز کہ ہم میکینزم پہ کوئی کام نہیں کر رہے۔ یہ کوئی حکومت مسلم لیگ کی حکومت کی بات نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی بات نہیں ہے، صرف ان سے پہلے کی حکومتوں کی یا بعد کی حکومتوں کی بات نہیں، حکومت کی بات ہے کہ حکومتیں کیسے مینیج کرتی ہیں، حکومت ادارے کیسے مینیج کرتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کس طریقے سے حادثات کو ڈیل کرتی ہے، ہم حادثات کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ جیسے کہہ لیں وہ کیسے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے۔ ہم نے 1122 بنایا ہے، ماشاءاللہ سے ہمارے 1122 کے لوگ بہت اچھا ریسپانس کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کے مقابل ہمارے اداروں کے پاس کس قدر ایکوپمنٹس ہیں۔ دنیا جس طریقے سے حادثات کو ڈیل کرتی ہے، کیا ہم اس طریقے سے حادثات کو ڈیل کر رہے ہیں؟
پھر اسی گل پلازا کی بات کریں، اگر ایسا ہے جیسا کہ وہاں پہ شاہدین کہہ رہے ہیں یا وہاں پہ متاثرین کہہ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جب حادثہ کی اطلاع دی گئی تو 1122 کی 2 گاڑیاں آئیں، ان 2 گاڑیوں میں جتنا پانی آ سکتا تھا، کم تھا یا زیادہ تھا، جتنا آ سکتا تھا وہ آیا، اس پانی کو وہ پھینک کے جب وہ واپس گیا تو وہ پون گھنٹے کے بعد واپس آئے ہیں۔ کیا کراچی جیسے شہر میں ایسا قابل تحسین ہے ایسا عمل؟ یہ تو اب اداروں کو دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ کیا ایسا مطلب ایک جو میرا ذہن کام کر رہا ہے، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے شاپنگ پلازا میں جب آگ لگی ہے، اور یقیناً 1122 کی جب لانچ کیا جا رہا تھا تو افتتاحی جب تقریب تھی تو کسی نے سوال کیا، مطلب اس وقت کام تو چل رہا تھا لیکن افتتاحی تقریب ایک لوکل ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو سوال کیا گیا کہ آپ کے لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں جب 1122 میں لایا جاتا ہے، تو جواب آیا کہ وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ حادثہ کس نوعیت کا ہے، اس طریقے سے اس کو پھر ڈیل کیا جائے، اس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے۔ تو یقیناً جب آگ لگتی ہے 1122 کو جب کال کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کس قسم کی آگ لگی ہوئی ہے، تو کیا ایک جو گاڑی جا رہی ہے اس کے ساتھ 2-3 کنٹینر اور جانے چاہیے؟ حادثات کو ہونے سے پہلے روکنے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ دکانداران جب آپ کوئی دکان بناتے ہیں، جب کوئی پلازا بناتے ہیں تو وہاں پہ کیا کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ وہ لوگ جو دکاندار ہیں جو اندر بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو کرایہ لے رہے ہیں وہ کرائے کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں، اور حکومت کیا بندوبست کر رہی ہے، یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں حادثات کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ آگ لگے یہ سڑک کے حادثات ہو۔ وہ پہلے کہا جاتا تھا کہ طبیب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تلوار نے اتنے بندے نہیں مارے جتنے بسیار نے مارے، بسیار کو بسیار خوری سے تھوڑا سا وہ کیا گیا ہے کہ لوگ زیادہ کھانے سے زیادہ مرتے ہیں اور تلوار سے اتنے نہیں مرتے، جنگوں میں اتنے نہیں مرتے، لیکن میں اب کہتا ہوں کہ لوگ بستر مرگ پر کم مرتے ہیں اور حادثات میں زیادہ مرتے ہیں۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہم حادثات کو ہونے سے پہلے نہیں روکتے۔ اب چک جھمرا سے، فیصل آباد کی تحصیل چک جھمرا سے ایک حادثہ رپورٹ کیا گیا، میں نے دیکھا وہ حادثہ کیسے ہوا ہے۔ گنے کی ٹرالی الٹی پڑی ہے اور اس الٹی ہوئی ٹرالی میں کار آ کے لگتی ہے اور 4 موتیں ہو جاتی ہیں۔ گنے کی ٹرالیاں تو ویسے بھی گنے کی ٹرالیاں ہو یا لکڑی جو لاد کے ٹرالیاں لے جا رہی ہوتی ہیں، وہ ان سے بے پناہ حادثات ہوتے ہیں، اور کتنے ہی عرصہ سے ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے حل کی طرف نہیں جاتے۔ کیوں ہم نہیں کرتے کہ گنا کسی کنٹینر میں جانا چاہیے؟ کیوں ہو ابھی مطلب کچھ ٹائم ہے کریشنگ سیزن ختم ہونے میں، مارچ میں کہیں جا کے ختم ہوتا ہے، جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، نیکسٹ ایئر کے لیے ہم کیوں یہ اناؤنس نہیں کرتے کہ گنا آپ ٹریکٹر ٹرالی میں نہیں لا سکتے؟ گروور کو ہم بتا دیں، گورنمنٹ شوگر ملز کو بتا دے، گورنمنٹ اپنے اداروں کو بتا دے، اور وہ ادارے اور شوگر ملز کو مشتہر کریں کہ نیکسٹ ایئر جب گنا آئے گا تو کنٹینر میں آئے گا، وہ پیک ہوگا، یا کم از کم اتنا کر لیا جائے کہ جیسے چکندر کو لایا جاتا ہے اس طریقے سے لایا جائے، اور بہت ساری اسٹرکٹنگ کی جائے۔ بڑی گاڑیاں دنیا بھر میں جہاں پہ بھی چلتی ہیں، لوڈر گاڑیاں جو مال لے کے جا رہی ہوتی ہیں، تو ان کی اتنی مطلب ہیوی اسٹکرنگ ہوئی ہوتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے کہ گاڑی پر جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ نظر آتی ہے۔ اچھا، اب چک جھومرا کے حادثے کی میں بات کر رہا ہوں، اب یہ دیکھیں، پھر ہم مزید مطلب حادثات کی طرف ہی آ جاتے ہیں۔ چک جھومرا کا حادثہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹرالی الٹ جاتی ہے، اس میں آگے کار لگتی ہے اور 4 مر جاتے ہیں بندے۔ اب دیکھیں اس کے مقابلے میں جب کبھی کوئی تیل کا کنٹینر الٹتا ہے تو 1122 کو کال کی جاتی ہے اور 1122 کی گاڑیاں وہاں پہ پہنچتی ہیں، 1122 کے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں، اسے کارٹن آف کرتے ہیں، ٹریفک کو مینیج کرتے ہیں، اس کنٹینر کو کوئی الٹرنیٹ ایک اور کنٹینر منگوا کے اس کا تیل اس میں منتقل کیا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پیٹرولنگ پولیس کے لوگ جب حادثہ ہو تو وہاں پہ پہنچیں، وہاں پہ ٹریفک کو مینیج کریں؟ اب مجھے نہیں اندازہ کہ چک جھومرا کے حادثہ میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، لیکن کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا اتنا ٹریفک پیٹرولنگ پولیس کے ساتھ لوگوں کو ایزی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ پیٹرولنگ پولیس کو کال کرتے؟ پیٹرولنگ پولیس، اب انہیں چالان کا حق بھی اختیار بھی دے دیا گیا ہے، لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، پیٹرولنگ پولیس سے، حالانکہ پیٹرولنگ پولیس 1124 اور 1122 یہ دونوں ایک ہی سینس کے ادارے بنائے گئے تھے کہ وہ لوگوں کو سڑک پہ لوگوں کو سپورٹ کریں گے، لیکن پولیس کا لفظ آیا تو لوگ بہرحال ڈرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو ہی حادثہ ہوا پیٹرولنگ پولیس کو فون جاتا اور پیٹرولنگ پولیس دونوں سائیڈوں سے ٹریفک کو کنٹرول کرتی اور ایک اور ٹرالی منگوا کے گنا اس میں منتقل کیا جاتا اور ٹریفک رواں رہ جاتی؟ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اب دھند میں حادثات ہوتے ہیں، دھند میں دیکھیں میں نے ایک ہی طرح کے 2 حادثے اور ایک ہی جگہ پہ دیکھیں،
MM روڈ ہے جو میاں والی سے مظفر گڑھ جاتا ہے، وہاں پہ چاندنی چوک ایک علاقہ ہے، وہاں پہ حادثہ ہوتا ہے کہ دھند میں ایک ٹرالر مین روڈ سے ایک ٹرالر ہوٹل کی طرف مڑتا ہے اور دوسری طرف سے سامنے سے آنے والی ایک کوچ اس میں لگتی ہے، 7-8 بندے زخمی ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی وقت دوسرے دن کی بات ہے، اسی طرح سے کوئی اور ٹرالر وہاں سے رانگ ٹرن لے رہا ہوتا ہے، ہوٹل ہے اس جگہ پہ، ہوٹل کی طرف مڑتا ہے اور پھر کار آ کے لگتی ہے، پھر لوگ مر جاتے ہیں، پھر اس میں ایک شخص زخمی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے؟ دھند میں حادثات ہوتے ہیں، ویسے سڑکوں پہ حادثات ہوتے ہیں، فرض یہ ہے کہ ہمارا روڈ سٹرکچر ناکافی ہے، ہمارا روڈ سٹرکچر ویسے نہیں ہے، موٹر وے ہم نے بنایا، ساری سڑکیں ویسے بن سکتی ہیں، وہ تو لیکن کیا کہیں، وزیر دفاع کہہ گئے نا کہ جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں ان میں سے 70% کھا لیا جاتا ہے۔ اگر وہ 70% نہ کھایا جائے تو سارے کے سارے روڈ ایسے بن سکتے ہیں، موٹر وے کی طرز پر بن سکتے ہیں۔ جب مرکزی شاہراہ پر کوئی لنک روڈ چڑھتا ہے تو وہ ٹی کی شکل نہیں چڑھے، وہ کرو کی شکل چڑھے۔ اسی طرح اور بھی ڈھیر سارے معاملات ہیں کہ جب ایک روڈ دوسرے روڈ پہ چڑھ رہا ہے تو نیچے سے پل بنا کر، پل کی مطلب انڈر پاس بنا کر وہاں سے گزار کر مین شاہراہ پہ چڑھایا جائے تاکہ حادثات نہ ہوں۔ ڈھیر سارے معاملات اس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ اس ساری کی ساری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہے، ہمارا ماحصل یہ ہے کہ ہمیں حادثات کو ہونے سے پہلے روکنا چاہیے، اور حادثات کو ہونے سے پہلے ہم تبھی روک سکتے ہیں جب ہم جانتے ہوں، جب ہمیں پتہ ہو کہ کس طریقے سے حادثہ کو مینیج کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں دنیا کے نمونے لینے ہوں گے، دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور اس سے بھی پہلے جو ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں وہ تو ہم کہتے ہیں کہ تندہی سے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایکوپمنٹس کیا ہے، وہ کس طریقے سے جو چیزیں انہیں چاہیے ان کے پاس ہیں۔ صرف اور صرف پانی کے کنٹینر بھی پورے نہیں ہیں۔ پھر کہتا ہوں کہ سیاست تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن معاملات کے حل کی طرف تو ہمیں جانا چاہیے نا۔ السلام علیکم۔